السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس موقع پر اہل اسلام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس موقع کے اوپر اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ انسان کے پاس کائنات میں بہت ساری چیزیں قیمتی ہیں، ان میں سے ایک چیز انسان کے پاس وقت ہے۔ وقت جب تک انسان کے پاس ہے تو اس کی زندگی چل رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وقت مکمل ہوگا، ختم ہوگا، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور یہی وقت ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی اچھائی اور بھلائی، کامیابی، ناکامی اسی وقت کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمانے کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا انسان کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی۔ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی کی مثال ہے۔ انسان کھیتی زمین میں جو بوتا ہے، اس پر اپنی صلاحیتیں جو محنت کرتا ہے اس کو وہ کاٹتا ہے۔ تو انسان دنیا میں اپنی آخرت کے لیے جتنی محنت کرے گا، جو اچھائی کرے گا، اس کا بدلہ، اس کی جزا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گی۔ اور انسان اگر برائی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، انسانوں کے حقوق، باقی جو اس کے ذمہ حقوق ہیں ان کو پامال کرتا رہے گا، تو آخرت میں اس کو دنیا سے بھگتنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ کن فی دنیا کانک غریب۔ ایمان والوں فرمایا کہ دنیا میں آپ ایسے رہیں جیسے ایک مسافر رہتا ہے، غریب رہتا ہے آپ، وہ عابر السبیل، یا راہ گزر، یعنی وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، وہ اپنی منزل مقصود کی طرف اپنا سفر کرتا ہے، فضولیات میں نہیں پڑتا۔ یہی ہمیں بھی سبق ہے کہ ہم اپنے وقت کو انتہائی قیمتی بنائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی آخرت کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر اور قرآن کریم کی آیت پر مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے آنے والے اس نئے سال کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تبدیلی کا ایک سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو سال گزر چکے ہیں ان میں جتنی ہم سے کمی خدائی رہے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نئے سال کو نئے عزم، نئے ارادے، نئے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں شروع کرنے کی توفیق نصیب